شروع ہوا آن یوٹیوب پہ اسکرین شیئر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ابي القاسم مصطفى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل اور تمام علماء کرام مؤمنین کرام عزاداران سید الشہداء کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں پروردگارہ ہم نے جو بھی ماہ محرم ماہ عزا میں امام حسین علیہ السلام کے لیے مجالس برپا کی، جلوس برپا کی، ہیئت برپا کی، سینہ زنی کی اور نہاخوانی کی، پروردگارہ ہماری ان تمام چھوٹی چھوٹی مختصر عبادات کو قبول فرما اور سیدہ سلام اللہ علیہا کو ہم سے راضی فرما۔ بغیر کسی تمہید و مقدمے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قرآن مجید میں خداوند متعال فرماتا ہے اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، تمہارا رب تم سے راضی ہو چکا ہے۔ یہ آیت کا مفہومی ترجمہ ہے جو ہم ہمیشہ خطبہ، ذاکرین، فضلاء، علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ یقیناً جب ہم اس آیت کی تفسیر و تعویل میں جاتے ہیں تو ہمیں ایک چیز اس آیت کے حوالے سے جو ملتی ہے وہ یہ کہ روز عاشورہ خداوند متعال نے جبرائیل کے ذریعے یہ آواز لگائی اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ اب میں بغیر کسی مزید مقدمے ایک رضا الہی کے حوالے سے ایک مختصر سی گفتگو آپ حضرات کے سامنے کروں گا اور انشاءاللہ اس کا نتیجہ اور پھر آپ کی زحمت تمام۔ انسان کا سب سے بڑا کمال، اگر انسان یہ چاہتا ہو کہ وہ انسان کامل بنے، انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ خدا کی رضا حاصل کر لے، خدا کی خوشنودی حاصل کر لے۔ خداوند متعال جن چیزوں سے راضی ہے ان چیزوں کو انجام دے، یقیناً خداوند متعال کی رضا حاصل کر لے گا۔ انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کر لے۔ جیسا کہ مثلاً آپ کو میں مثال دیتا چلوں، اگر مجھ سے میری مجلس کے بعد کوئی کہے کہ قبلہ بڑی اچھی مجلس پڑھی یا ایسا کیا ویسا کیا، تو میرا جملہ یہ ہوگا بس مولا راضی ہو جائیں، یا اسی طرح
کوئی نوحہ خان جب نوحہ پڑھتا ہے اور اس سے کہا جائے کہ بہت اچھا آپ نے نوحہ پڑھا، تو اس کا بھی یہی جملہ ہوتا ہے کہ بس سیدہ راضی ہو جائیں، سیدہ ہمارے پوسے کو قبول کر لیں. یعنی ادنا سا ادنا انسان جو مذہب اہل بیت یا مذہب اسلام سے تعلق رکھتا ہے، اس کا کہنا یہ ہے اور اس کا ماننا یہ ہے کہ تمام چیزوں کی قبولیت اور انسان کا کمال یہ ہے کہ اس سے اللہ اور اہل بیت راضی ہو جائیں. یہ ہر انسان کا ماننا ہے. تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ انسان کا ہدف اور انسان کا منتہا، انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. اگر اللہ کی رضا شامل حال ہے تو سب کچھ، اور اگر اللہ کی رضا شامل حال نہیں تو سب کچھ بیکار. اب ہم آتے ہیں رضائی الہی کی طرف. یقیناً ہمارے پاس تاریخ میں بہت ساری ایسی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کو خریدا، اللہ کی رضا کو حاصل کیا. میں ایک مختصر سا قصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں. جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جناب موسیٰ نے خداوند متعال کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگارا کیا تیرے پاس کوئی ایسا بندہ ہے کہ جسے میرے بعد تو بہت زیادہ چاہتا ہو، بہت ہی زیادہ اس سے عشق ہو، لگاؤ ہو، محبت ہو؟ تو خدا نے کہا جی، ایک بندہ ہے جسے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، بہت زیادہ چاہتا ہوں. اب جناب موسیٰ کے اندر حسرت جاگی، آخر وہ کون سی ایسی شخصیت ہے کہ جسے خدا اتنا زیادہ پیار کرتا ہے، اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، اور پھر اس کی صفات کیسی ہوں گی، اس میں صفات کس طرح کی صفات کمالیاں ہوں گی، کس طرح کی اس کی حرکات ہوں گی، کس طرح کی وہ عبادتیں انجام دیتا ہوگا. اب جناب موسیٰ کے اندر حسرت جاگی، بار بار خدا سے اصرار کیا، پروردگارا مجھے بتا. خدا نے کہا ٹھیک ہے، فلاں جگہ یا فلاں منطقے یا فلاں گاؤں میں وہ رہتا ہے جسے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں. اب جناب موسیٰ اس آدمی کو دیکھنے کے لیے شدید مشتاق ہے، تڑپ رہے ہیں. پھر چلنے لگے. ایک دریا یا سمندر آئی، اس سمندر کو پار کیا. سمندر کو پار کرنے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، مختصر سا گاؤں ہے جس میں کوئی نہیں رہ رہا ہے. ایک آدمی کو جناب موسیٰ نے دیکھا. اس آدمی کی حالت یہ ہے کہ اس کے پیر خراب، ہاتھ خراب، وہ ذہنی اعتبار سے بہت ہی زیادہ پریشان، تن پہ جو کپڑے ہیں وہ سارے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں. اور جو روایتوں میں ملتا ہے، ظاہراً ہمارے چھٹے مولا سے یہ روایت ہے، چھٹے مولا فرماتے ہیں اس کے عجیب و غریب حالت ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کو برس کی بیماری ہے، یہ جو سفیدی داغ والی جو بیماری ہوتی، یہ سفیدی کی بیماری ہے. اسی طرح سے بہت ساری بیماریاں اس بندے خدا میں موجود ہیں. اب جناب موسیٰ جب وہاں پہنچے تو جناب موسیٰ ایک مرتبہ اس بندے خدا کی طرف دیکھ رہے ہیں اور دوسری مرتبہ خدا کی طرف لو لگا رہے ہیں، اور دل میں سوچ رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں یہ بندہ وہی ہو کہ جس کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ میں اسے بہت پسند کرتا ہوں. اب جناب موسیٰ خدا سے لو لگا رہے ہیں. جبرائیل نازل ہوئے. جناب جبرائیل نے فرمایا موسیٰ، جس آدمی کی تم تلاش میں ہو کوئی اور نہیں، وہ یہی آدمی جو تمہارے سامنے لیٹا ہوا یا بیٹھا ہوا ہے، جس کی حالت بھی تم بہت زیادہ پریشان ہو، جو مختلف بیماریوں میں ملبوس ہے، جسے برس کی بیماری ہے اور بہت ساری بیماریاں ہیں، پیر ٹوٹا ہوا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، اپاہج ہے. اب جناب موسیٰ پریشان کہ اس آدمی کو خدا چاہتا ہے، اتنا زیادہ پیار کرتا ہے. جبرائیل نے کہا جی ہاں. اب شاید جناب موسیٰ کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ جس آدمی کو خدا چاہتا ہے وہ بہت ہی بڑا نمازی ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اور اس میں یہ صفات ہوں گی. جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ عجیب سی اس کی حالت ہے. تو جناب موسیٰ نے جناب جبرائیل سے فرمایا ایسا کیا ہے، ایسا کیوں ہے، کیا راز ہے، کیا حکمت ہے؟ جناب جبرائیل نے جناب موسیٰ سے عرض کیا کہ تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اس سے خدا کیوں پسند کرتا ہے؟ کہ جی ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں. جناب جبرائیل نے کہا بھی دیکھو تھوڑی دیر میں. کیا دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں اس آدمی کی ایک آنکھ خراب ہو گئی. اب جیسے ہی اس آدمی کی ایک آنکھ خراب ہوئی وہ فوراً سجدہ شکر میں گرا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا. اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد ہاتھوں کو بلند کیا اور پروردگار متعال کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگارا تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ میری ایک آنکھ سلامت ہے. یعنی ایک آنکھ خراب ہو گئی
خراب ہونے کا درد نہیں ہے، خراب ہونے کی شکایت نہیں ہے کہ میری ایک آنکھ کیوں خراب ہو گئی، نہیں آقا جان کوئی شکایت نہیں، بلکہ شکر ہے خدا کا اس وجہ سے کہ حد اقل ایک آنکھ میری سلامت ہے، خدا چاہتا تو دونوں آنکھوں کو خراب کر دیتا۔ اب جناب موسیٰ پریشان و حیران خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگارا یقیناً یہ بندہ اس لائق ہے کہ جس سے محبت کی جائے۔ جناب موسیٰ اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد عرض کیا کہ میں خدا سے دعا کروں تاکہ تمہاری آنکھ ٹھیک ہو جائے کہ نہیں؟ وہ خدا کہ جس نے میری آنکھ خراب کی، وہ خدا کہ جس کے حکم، جس کے امر سے میری آنکھ چلی گئی، وہ خدا تم سے زیادہ جانتا ہے۔ اس خدا نے مصلحت یہ سمجھی کہ میری ایک آنکھ خراب ہو جائے، تو لہٰذا میں خدا کی رضا میں راضی ہوں، خدا کی خوشنودی میں خوش ہوں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کامل، اور اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ خدا ہم سے محبت کرے تو ہمارا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ ہم خدا کی رضا میں راضی ہوں۔ اب دیکھیے وہ انسان، وہ شخصیت جو خدا کی رضا میں راضی ہے، کہ جس نے خداوند متعال کی خوشنودی کے لیے، خدا کی رضا کے لیے تمام مصیبتیں اور تمام مشکلات کو برداشت کیا، تو خدا نے کتنا بلند مقام عطا کیا، اتنا بلند مقام عطا کیا کہ وقت کا نبی اس سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے، وقت کا نبی، خدا وقت کے نبی کو بھیج رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ میں اس بندے کو بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، بہت زیادہ عشق کرتا ہوں، بہت زیادہ چاہتا ہوں۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ انسان جو اپنی زندگی کے کچھ امور میں خدا کا شکر ادا کرے اور خدا کی رضا کے لیے کام کرے، تو اس کا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ خدا یہ کہتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا محب ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے، میں اس سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ اب ذرا ان شخصیات کے بارے میں سوچیں کہ جن شخصیات نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا ہو۔ یقیناً آپ حضرات سمجھ رہے ہوں گے کہ میری منزل کس طرف ہے، میں کس طرف آپ حضرات کو لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ انسان کی جس کے پاس کچھ چیزیں ہیں، اس نے راہ خدا میں قربان کی، خداوند متعال نے اپنی مرضی عطا کی اسے اور اس سے راضی ہو گیا، اپنی محبتوں سے نوازا۔ ذرا اس شخصیت کے بارے میں سوچیں کہ جس نے راہ خدا میں اپنا سب کچھ لٹا دیا ہو، سب کچھ قربان کر دیا ہو۔ یقیناً امام حسین کی ذات کے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جس نے جو کچھ تھا راہ خدا میں قربان کر دیا۔ میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا کہ تاریخ میں کچھ ایسی شخصیتیں ہیں کہ جو اپنے اعمال، اپنے کارنامے کی وجہ سے خدا کی مرضی کو خرید لیتے ہیں، اور یقیناً میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ انسان کامل وہی ہے جو اللہ کی مرضی کو خرید لے، اور اللہ کی مرضی کو خریدنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں خدا کی مرضی کو خرید لیا، تو اس جملے پہ بالکل تعجب نہ کریں، قرآن کی سیدھی سیدھی آیت ہے۔ قرآن مجید میں جائیں، میں دکھا رہا ہوں کہ کس طرح کی امام حسین کے پاس مرضی ہونا چاہیے اور کس طرح بقیہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے پاس۔ قرآن کی طرف رجوع کریں، آپ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کی طرف رجوع کریں۔ رسول اللہ کی جان خطرے میں تھی، دین نہیں، اللہ نہیں، رسول اللہ، وہ کہ جو دین خدا کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اس کی جان خطرے میں تھی۔ اپنے بستر پہ علی کو سلا دیا، علی بستر رسالت پہ لیٹے، کس غرض سے؟ اس غرض سے کہ رسول اللہ پہ کوئی آنچ نہ آئے، رسول کو کوئی اذیت نہ ہو، رسول کی اذیتوں کے مقابلے میں، رسول کی اذیتوں کو سہنے کے لیے اپنے آپ کو رسالت پہ فدا کیا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب جب امیر المؤمنین بستر رسالت پہ لیٹ گئے، بعض لوگ مارنے کے لیے آئے، اب جب وہاں پہنچے تو دیکھا وہاں رسول اللہ ہے ہی نہیں، علی کی ذات ہے۔ اب وہ الگ بات ہے، مولا علی کی ہیبت اور جلال اور دبدبہ، وہ لوگ واپس چلے گئے۔ قرآن مجید میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے وہ لوگ جو اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں۔ خوب قرآن مجید کی سیدھی سیدھی آیت ہے یا نہیں؟ یعنی لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے کارناموں کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ کی رضا کو خرید لیتے ہیں۔
اب امیر المؤمنین علیہ السلام کے جنہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کے اللہ کی رضا خرید لی، جبکہ امیر المؤمنین سلامت ہیں، امیر المؤمنین کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، امیر المؤمنین علیہ السلام کو کسی نے مارا نہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام کو کسی نے پریشان نہیں کیا، وہ آئے چادر اٹھائی، کیا دیکھا علی کی ذات ہے، واپس چلے گئے۔ خدا نے کیا فرمایا کہ ہم نے اپنی مرضی دے دی ہے، علی نے میری مرضی خرید لی ہے۔ اب نکتہ آپ حضرات کے سامنے ذات علی کے جس نے صرف اپنی جان خطرے میں ڈالی، یا میں الفاظ کو بدل کے آپ حضرات کے سامنے بیان کروں، ذات علی کے جس نے اپنی جان خطرے میں ڈالنے کا ارادہ کیا رسول اللہ کی محافظت کی غرض سے، تو خداوند متعال نے کیا فرمایا کہ لوگوں میں سے وہ لوگ جو اللہ کی رضا کو خرید لیتے ہیں اپنی جانیں خطرے میں ڈال کے، ذرا مجھے آپ بتائیں، انصاف کریں، وہ علی کہ جس نے اپنی جان خطرے میں ڈالی ہو، خدا نے اپنی مرضی عطا کر دی، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جس نے راہ خدا میں اپنا کنبہ لٹا دیا ہو؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جس نے راہ خدا میں اپنی جان قربان کر دی ہو؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جس نے راہ خدا میں اپنے ننھے ننھے بچوں کو قربان کر دیا ہو؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جس نے راہ خدا میں جواں علی اکبر کو قربان کر دیا ہو، اپنے جواں بیٹوں کو قربان کر دیا ہو، جواں بھائیوں کو قربان کر دیا ہو؟ اس سے بھی زیادہ کہ جس نے اپنی گھر کی مستورات کے پردے کو قربان کر دیا ہو خدا کے دین پہ۔ اب ذرا مجھے بتائیں خدا ان شخصیات کو کس طرح کی مرضی عطا کرے گا؟ یہ جو میں مقدمہ بنا رہا ہوں یہ اس لیے بنا رہا ہوں کہ فی الحال اس دور میں بہت آسان ہے یہ کہنا کہ ہم کیا خطبہ پڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، وہ ذاکرین کیا سے کیا پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں بھیا جو ایک آنسو رو لے، جو امام حسین پہ ایک آنسو بہا لے وہ جنتیں بیچ کے جا رہے ہیں، جو بھی امام حسین پہ عزاداری کر لے وہ جنتوں کی ضمانتیں دے کے جا رہے ہیں، جو بھی امام حسین کے لیے ماتم کر لے اس کے گناہ بخشوا کے چلے جا رہے ہیں۔ اغجن یہ ہم نہیں کہتے، اگر ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا ہم جیسے علماء اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں فَعَلَيْهُمُ اللَّعْنَةُ وَالْعَذَابُ، خدا کی لعنت ہو ان پر، خدا کا عذاب نازل ہو ان پر۔ کوئی ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، اہل بیت فرما رہے ہیں، معصومین علیہم السلام فرما رہے ہیں۔ ذرا احادیث کی کتب کی طرف رجوع کریں، دیکھیں کیا مرتبہ ہے، کیا عظمت ہے امام حسین کی۔ امام حسین نے جو کچھ مولا کے پاس تھا سب کچھ دے دیا راہ خدا میں، خدا بند متعال نے اپنی مرضی عطا کی ہے۔ میں اسی کو سمجھانے کے لیے ایک مختصر سا قصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ ظاہراً بعض علماء سے میں نے سنا ہے جنہوں نے کسی عالم کی طرف اس قصے کو منسوب کیا ہے، خلاصہ عالم کی طرف ہو یا نہ ہو، بعنوان قصہ آپ حضرات کے سامنے نتیجے کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ ملتا ہے کہ ایک بادشاہ جنگل میں شکار کی غرض سے گیا ہوا تھا، شکار کرتے کرتے اس کے ساتھ بہت سارے سپاہی تھے، شکار کرتے کرتے وہ بادشاہ گم ہو گیا۔ جب یہ بادشاہ گم ہو گیا اپنے سپاہیوں سے تو یہ پریشان ہو گیا، بھوک و پیاس کی وجہ سے شدید پریشان تھا، کبھی اس طرف جا رہا ہے کبھی اس طرف جا رہا ہے، کچھ اسے نہیں ملا، نہ کھانے کے لیے کچھ ملا نہ پانی۔ اب جب یہ آخری اسٹیج پہ پہنچ گیا یعنی مرنے والا تھا، اسے دور سے خیمہ نظر آیا۔ اب جب اسے ایک خیمہ نظر آیا تو اس خیمے میں پہنچا تو کیا دیکھا، وہاں ایک بوڑھیا ہے کہ جس کے پاس صرف ایک بکری تھی، جس کے ذریعے سے بڑھیا کھاتی بھی تھی اور پیتی بھی تھی، ظاہر سی بات ہے اس کے دودھ کے ذریعے سے اس کی پوری زندگی بسر ہوتی تھی۔ صرف ایک بکری، یعنی اس کے پاس پوری زندگی کا اثاثہ صرف ایک بکری تھی۔ جب یہ بادشاہ اس بڑھیا کے پاس پہنچا تو اس بڑھیا نے اس بکری کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا کہ بسم اللہ۔ بادشاہ نے اس کے گوشت کو کھا لیا۔ کھانے کے بعد وہاں سے جب چلا، میں مختصر کر کے قصہ بیان کر رہا ہوں، وہاں سے چلا تو اس نے اپنی انگوٹھی اتاری اس بڑھیا کو دے دی، کہ ہماری سلطنت میں آپ آئیے گا تو ہم جو بھی آپ کو چاہیے گا ہم آپ کو عطا کریں گے، دیں گے۔ خلاصہ وہ انگوٹھی دے کے وہ بادشاہ وہاں سے چلا گیا۔ بڑھیا دوسرے دن یا کبھی بھی بادشاہ کی سلطنت میں پہنچی۔ اب جب بادشاہ کی سلطنت میں پہنچی تو اس نے انگوٹھی نکالی اور وہ دکھائی، دکھانے کے بعد لوگوں نے اسے بادشاہ تک پہنچایا۔ اب اس قصے میں ذرا غور کیجئے گا، انشاءاللہ نتیجہ آپ حضرات کی خدمت میں۔
اب جب یہ بڑھیا بادشاہ کے سامنے پیش کی گئی تو وہاں پہ بہت سارے علماء تھے اور بہت سارے قاضی وہاں تشریف فرما تھے. تو بادشاہ نے اپنا پورا قصہ سنایا کہ میرے ساتھ جنگل میں ایسا ایسا ہوا اور اس بڑھیا نے اس طرح سے میری مدد کی. اب آپ لوگ بتائیں کہ میں اس بڑھیا کو کیا دوں. اب وہاں پہ بیٹھے ہر انسان نے اپنی اپنی رائے بیان کرنا شروع کی. کسی نے کہا کہ بھائی اسے اتنا کھیت دے دیں, کسی نے کہا آپ اسے اتنی جائیداد دے دیں, کسی نے کہا آپ فلاں 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 فلاں, یہ تمام چیزیں بیان کرتے رہے. اسی مجمع میں انہی قاضیوں کے درمیان ایک بہت ہی منصف شخصیت بیٹھی ہوئی تھی, بہت ہی صاحب انصاف. بادشاہ کی طرف خطاب کیا کہ بادشاہ سلامت, ذرا قصے کو دوبارہ بیان کریں. دوبارہ بیان کیا, سنایا. جب قصے کو دوبارہ سنایا تو اس منصف اور صاحب انصاف شخصیت نے بادشاہ کی طرف خطاب کیا اور فرمایا بادشاہ سلامت, ذرا قصے میں غور کیجئے کہ وہ کیسا, کہ بڑھیا کے پاس جو کچھ تھا زندگی کا اثاثہ ایک بکری تھی, اس کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں تھا, اسی کے ذریعے اس کی زندگی بسر ہوتی تھی. ذرا غور کریں, بڑھیا کے پاس جو کچھ تھا اس نے آپ پہ قربان کر دیا, آپ کو دے دیا. اب انصاف کا تقاضا یہ ہے, فرض یہ بنتا ہے کہ جو کچھ بڑھیا کے پاس تھا اس نے آپ کو دے دیا. اب آپ کا فریضہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہو وہ اس بڑھیا کو دے دے. یہ انصاف ہے. جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے آپ کو دے دیا, اب جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ اس بڑھیا کو دیں. یہ انصاف کا تقاضا ہے. اب بادشاہ پریشان. بادشاہ نے کہا یقیناً حق یہی بنتا ہے. تو خلاصہ یہ قصہ سنانے کا میرا کوئی خاص مقصد نہیں, صرف نتیجہ مقصد ہے. اب آئیے کربلا کی طرف. یہ جو بڑی آسانی سے ہم کہتے ہیں کس طرح سے خدا اپنی مرضی عطا کر دے گا, کس طرح ممکن ہے اور کیسے ممکن ہے روز محشر امام حسین جس کو چاہیں بخشوا دیں, امام حسین کی جو مرضی کریں, جس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں, جس کا ہاتھ پکڑ کے جہنم میں, کیسے ممکن ہے. ان کے لیے میں نے یہ قصہ مختصر کر کے بیان کیا. ذرا غور کریں, جو کچھ بڑھیا کے پاس تھا راہ خدا میں قربان کر دیا. خداوند متعال نے جو کچھ اس بڑھیا کے پاس تھا بادشاہ پہ قربان کر دیا. بادشاہ کے پاس جو کچھ ہے حق یہ بنتا ہے کہ بادشاہ اسے عطا کرے. اب آتے امام حسین کے قصے میں. امام حسین کے پاس روز عاشورہ جو کچھ تھا, جو کچھ تھا, جو کچھ اثاثہ تھا امام حسین کے. حتیٰ امام حسین, میں مصائب کی طرف نہیں جا رہا ہوں, حتیٰ امام حسین علیہ السلام جو لباس پہنے تھے وہ لباس بھی غارت کر لیا گیا. امام کے ہاتھوں میں جو انگوٹھی تھی وہ انگوٹھی تک غارت کر لی گئی. امام حسین کے پاس جو تلوار تھی تلوار غارت کر لی گئی. امام حسین کے پاس جو حیوان جانور تھے, گھوڑے, زلجنے, یہ سارے غارت کر لیے گئے. جو کچھ امام حسین کے پاس تھا امام حسین نے راہ خدا میں قربان کر دیا. اب خدا نے اس کے بدلے امام حسین کو اپنی پوری مرضی عطا کی ہے, اور یقیناً مرضی سے بڑی دنیا میں کوئی شے نہیں ہے. خدا کی مرضی سے بڑی دنیا میں کوئی شے نہیں, دنیا و آخرت میں کوئی شے نہیں. سب سے بڑی شے اگر خدا کسی بندے پہ اپنا کرم اور فضل کرتا ہے تو اسے اپنی مرضی سے نوازتا ہے. امام حسین کے پاس جو کچھ تھا امام حسین نے قربان کر دیا, خدا نے اپنی مرضی سے نوازا ہے. مل جل کے آل محمد علیہ السلام پر صلوات پڑھیں. محمد وآل اللہم صلی اللہ. تو خلاصہ کلام, امام حسین علیہ السلام نے خدا کی مرضی خرید لی ہے. میں نے جیسا کہ قرآن کی آیت بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کی کہ کس طرح سے امام حسین نے, کس طرح سے امیر المؤمنین نے مرضی خدا کو خریدا, اسی طرح امام حسین نے بھی اللہ کی مرضی کو خریدا ہے. اور یہ جو آج ہم چھوٹے چھوٹے اشکالات کرنے لگتے ہیں کہ وہ فلاں صاحب بھائی کیسے ممکن ہے ایسا ہو جائے, کیسے ممکن ہے ایسا ہو جائے, نہیں آقا جان, امام حسین علیہ السلام کا قصہ الگ ہے, امام حسین کا قضیہ الگ ہے, بالکل الگ قصہ ہے, بالکل الگ قضیہ ہے. میں ایک جگہ گیا ہمارے دلی میں ہی, تو کچھ برادران میرے پاس آئے کہ قبلہ یہ کیسے ممکن ہے
ہم جو ہے جو ماتم کرتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، یہ بالکل عقل کے خلاف ہے، شعور کے خلاف ہے، ادراک کے خلاف ہے۔ ہم بہت ہی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا کون سی بات ہے کہ قبلہ وہ کتنی تیز تیز یہ لوگ سینوں پہ ہاتھ مار رہے ہیں، کتنی تیز تیز گریا کر رہے ہیں، اور کتنا چلا چلا کے رو رہے ہیں، روتے وقت یہ اپنے گالوں پہ تماچے مار لیتے، بالکل عقل کے خلاف ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ ذرا آپ سوچیں، غور کریں، اگر ہمارے گھر پہ کوئی مر جائے تو کیا ہم اس طرح سے گریا کرتے ہیں؟ کیا ہم اس طرح سے روتے ہیں؟ میں نے کہا بات تو صحیح ہے، ہم تو اس طرح سے نہیں روتے ہیں، لیکن آپ کی خدمت میں ہمارا سوال ہے، خدا نے کیا شعور آپ کو بخشا ہے، کیا ادراک عطا کیا ہے، کیا فہم عطا کیا ہے؟ تم نے اپنے نجس جوان اور جناب علی اکبر کو برابر سمجھا؟ تم نے اپنے نجس بچے اور جناب علی اصغر کو برابر سمجھا ہے؟ امام حسین کا قصہ الگ ہے، امام حسین کا قضیہ الگ ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ جو الحمدللہ میری زندگی کا شرف یہ ہے کہ اس جملے کو میں نے ہزاروں مرتبہ ممبر سے پڑھا ہوگا۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے، ان اللہ تبارک و تعالی يعامل مع قضیة الحسین معاملہ استثنائیہ۔ خدا امام حسین کے اس قصے کے ساتھ، امام حسین کے اس قضیے کے ساتھ ایک جدا معاملہ کرے گا، ایک جدا ڈیل کرے گا۔ جدا معاملہ یعنی کیا؟ جدا ڈیل یعنی کیا؟ جب امام حسین کا میٹر ہوگا تو اس میٹر میں خدا ایک جدا ڈیل کرے گا۔ یعنی کیسے؟ میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا چلوں، آپ کو یہ جدا ڈیل کے بارے میں سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ خاک شفا، مٹی، امیر المؤمنین محترم، سب سے بافضیلت شخصیت اہل بیت میں، جن کے فضائل و کمالات بہت زیادہ ہیں۔ ہر شئی کا باب ہے، دروازہ، علم کا دروازہ، حکمت کا دروازہ، بیان کا دروازہ، خطابت کا دروازہ، فضل کا دروازہ، کرم کا دروازہ، جود کا دروازہ، سخا کا دروازہ، ہر شئی کا دروازہ امیر المؤمنین کی ذات ہے۔ امیر المؤمنین محترم ہے، لیکن آپ کی خدمت میں سوال یہ ہے، کیا امیر المؤمنین علیہ السلام کی قبر کی مٹی شفا کی غرض سے ہم کھا سکتے ہیں؟ میں جدا ڈیل کے بارے میں سمجھا رہا ہوں کہ کس طرح سے امام حسین کے قصے میں خدا نے ایک جدا ڈیل کی ہے، ایک الگ معاملہ کیا ہے۔ غور کیجئے گا، میری بات یاد رکھیے گا، جدا ڈیل۔ امیر المؤمنین محترم ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے نجف اشرف میں، انشاءاللہ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ہم سب کو جلد سے جلد زیارت کا شرف عطا فرمائے، امام حسین کی زیارت کا، امیر المؤمنین، اور اسی طرح دوسرے جو عتبات عالیات ہیں، سب کی قبر محترم ہے، سب کے مزارات مقدس ہیں، امیر المؤمنین کی قبر مقدس و محترم ہے۔ لیکن سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، کیا ہم امیر المؤمنین کی قبر کی مٹی کھا سکتے ہیں شفا کی نیت سے؟ جواب کیا آئے گا؟ نہیں، صرف نہیں، حرام ہے۔ قبروں کی مٹی کھانا حرام ہے، امیر المؤمنین کی قبر کی مٹی آپ نہیں کھا سکتے، رسول اللہ کی قبر کی مٹی آپ نہیں کھا سکتے۔ آئیے اب امام حسین کے قصے میں جدا ڈیل سمجھا رہا ہوں۔ امام حسین کے قصے میں جب آپ انٹر ہوں گے، داخل ہوں گے، تو امام حسین کے قصے میں خدا فرماتا ہے، جاؤ، ہم نے اجازت دی ہے، تم شفا کی نیت سے حسین کی قبر کی مٹی کھا سکتے۔ یہ جدا ڈیل ہے امام حسین کے قصے کے ساتھ۔ امام حسین کے قصے کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی کچھ ہو سکتا ہے، کچھ معلوم نہیں۔ میں نے ہزاروں قصے سنے اور ہزاروں قصے بیان کیے۔ رسول تھورک، میں نے ابھی 2-3 دن پہلے آن لائن مجلس پڑھی تھی تو اس میں بیان کیا تھا۔ رسول تھورک، سب کا ماننا ہے، جو افراد اہل علم ہیں، اہل علم کے درمیان اس شخصیت کا نام مشہور ہے، رسول تھورک۔ پتہ نہیں کتنے زیادہ اس شخصیت کے اوپر اشعار کہے گئے، شعر کہے گئے، اور مجھے کوئی خوف نہیں، کوئی تعارف نہیں، اگرچہ نہیں بیان کرنا چاہیے، لیکن میں بیان اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمارے لیے ایک عبرت ہو۔
रसूल तुर्क एक शराबी, नशाखोर और बहुत सारे रज़ाइल जिसमें मौजूद थे, बहुत सारी गैर अखलाकी सिफात मौजूद थी रसूल तुर्क में, खुदा रहमत फरमाए। लेकिन इमाम हुसैन के किस्से से जब मुत्तसिल हुए, मुतमस्सिक हुए, इनकी मौत हो गई। जब मौत हो गई तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने फरमाया कि ये जनाजा हमसे मंसूब है। किसका जनाजा? रसूल तुर्क। आज जब आप मशहद मुक़द्दस की ज़ियारत के लिए जाएंगे तो बाकायदा रसूल तुर्क का हरम की दीवारों पे रसूल तुर्क के बारे में लिखा हुआ है। जो आप छोटी छोटी ज़ियारतों की किताबें पढ़ेंगे तो उन ज़ियारतों की किताबों पे रसूल तुर्क के किस्सात मौजूद हैं। सोचे कितनी बाफज़ीलत शख्सियत है। जरा पीछे जाएं तो देखें तो क्या से क्या, शराबी, नबीदुन, फला 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 फला। लेकिन इमाम हुसैन के किस्से से जब मुत्तसिल हुए तो सब कुछ बदल गया। अब मुमकिन है अभी फिलहाल सुनने वाले इनके जहनों में एक सवाल हो, अगरचे आप मुझसे मजलिस के बाद भी अगर कुछ चीजें समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, यकीनन मेरे लिए शरफ होगा। लेकिन बाज हम मैं इसके हवाले से बयान करता चलूं। मुमकिन है अभी फिलहाल सवाल आता हो, खूब कैसे मुमकिन है वो इतना बड़ा शराबी, नबीदुन, फला 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 फला, और उसे खुदा ने माफ कर दिया। और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने फरमाया कि ये मुझसे मंसूब है। मैं उसके लिए एक जुमला कहता चलूं और आपकी ज़हमत है तमाम। क्या रसूल तुर्क या हम और आप या हम जैसे गुनहगार, इन सब के गुनाह हुर के गुनाह से बड़े हैं? बड़ा मासूमाना सवाल है। क्या हुर के गुनाह से बड़े हमारे गुनाह हैं? क्या रसूल तुर्क का गुनाह हुर के गुनाह से बड़ा था? आज जो कुछ करबला में हुआ, करबला में पानी बंद किया गया, रास्ता रोका गया, करबला पहुंचाया गया हुसैन के काफिले को, असली जिम्मेदार जनाब हुर हैं। बाकायदा जब रोज़े आशूरा जनाब हुर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में तशरीफ लाए तो जनाब हुर ने खुद ये अर्ज किया मौला से, मौला मुझे जल्दी मरने की इजाजत दे, मैं शर्मिंदा हूं, मुझसे देखा नहीं जाता बच्चों का तड़पना, मौला मुझसे नहीं देखा जाता। ये जो बच्चे नन्हे नन्हे से बच्चे खेमों के बाहर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अल आतश अल आतश अल आतश, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मौला ये सारी मेरी गलती, मुझे जल्दी मरने की इजाजत दे। मैं भी मसाइब की तरफ नहीं जा रहा हूं, सिर्फ ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि रसूल तुर्क के किस्से में बिल्कुल शक ना करें, हुर से बड़ा गुनाह नहीं था। अच्छा, इमाम हुसैन की खिदमत में जब जनाब हुर तशरीफ लाए तो क्या फरमाया? जुमला है जनाब हुर का कि मौला क्या मुझ जैसे लोगों के लिए माफी है? यानी हुर को पता था कि मेरा गुनाह कितना बड़ा है, कितना बड़ा मैंने गुनाह किया। अब देखिए इमाम हुसैन का फضل, इमाम हुसैन का करम, इमाम हुसैन ने हुर को कलेजे से लगाया, सीने से लगाया कि हुर तुम दुनिया में भी आजाद हो, आखिरत में भी आजाद हो। इमाम हुसैन ने माफ कर दिया। इमाम हुसैन का किस्सा अलग है, इमाम हुसैन का कज़िया अलग है। अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, बड़ी खूबसूरत हदीस है, मैं बारहा ये जुमला कहता रहता हूँ, जब भी ये हदीस मैंने किसी को सुनाई या कहीं बयान की तो मैंने ये जुमला कहा है, क्योंकि हमारे यहाँ बाज़ रिवायतें अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से नक़ल हुई हैं कि जिनमें अहले बैत वो रिवायत बयान करने के बाद फरमाते हैं कि इस रिवायत को या इस हदीस को सोने के पानी से लिखा जाना चाहिए, या इस लायक है कि इसे सोने के पानी से लिखा जाए। तो मैं जो हदीस आप हज़रात के सामने सुना रहा हूँ, यकीनन ये वो हदीस है कि जिसे सोने के पानी से लिखा जाए तब भी इस हदीस की अज़मत का, सोने के पानी से लिखी जाने वाली हदीस है। ज़ाहिरन पांचवें इमाम या छठे इमाम फरमाते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से फरमाते हैं,
نحنو کلنا سفن النجا، ہم جتنے اہل بیت ہیں ہم سارے کے سارے، میں استثناءات کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، جدا ڈیل کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ کس طرح سے امام حسین کا قصہ بالکل الگ ہے۔ حضرات فرماتے ہیں ہم سب نجات کی کشتی ہیں، سفینہ نجات، ہم سب نجات کی کشتی ہیں، ولیکن سفینۃ جدی الحسین اسرع، ہم سارے کے سارے اہل بیت نجات کی کشتی ہیں، سفینہ نجات ہیں، لیکن میرے جد حسین کا سفینہ، میرے جد حسین کی کشتی ہم سب اہل بیت کی کشتیوں سے تیز ہے۔ نہیں سمجھ سکتے، درک نہیں کر سکتی ہیں عقلیں، مولا فرماتے، معصوم فرماتے ہم سارے کے سارے نجات کی کشتی ہیں، یعنی علی بھی نجات کی کشتی ہیں، حسن بھی نجات کی کشتی ہیں، امام سجاد علیہ السلام، تمام اہل بیت نجات کی کشتی ہیں، ولیکن سفینۃ جدی الحسین اسرع، لیکن میرے جد حسین کی کشتی ہم تمام اہل بیت کی کشتیوں سے تیز ہے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ جدا ڈیل، خاک شفا آپ نے سنا، یہ جدا ڈیل یہ ہے۔ خب اہل بیت سارے برابر، پھر معصوم کیوں فرما رہے ہیں کہ ہم سارے کے سارے نجات کی کشتی ہیں لیکن میرے جد حسین کی کشتی تیز ہے؟ یعنی کیا؟ یعنی امام حسین کی بارگاہ میں مغفرت زیادہ ہے، عشق زیادہ ہے، محبت زیادہ ہے، بخشش زیادہ ہے، پتہ نہیں کون سی حرکت خدا کو آپ کی پسند آ جائے، خداوند متعال اس کے بدلے آپ کو جنتوں سے نوازے۔ بڑا خوبصورت جملہ میں نے مختلف جگہوں پہ یہ جملہ کہا ہے کہ ممکن ہے ایسی مجلس میں یا میں کہیں مجلس پڑھنے جاؤں اور بہترین مجلس خطاب کروں، لوگوں کی واہوائی ملے اور خوب لوگ پرسہ پیش کریں، خوب گریہ پیش کریں اور خوب لوگوں کے دلوں پہ وہ مجلس لگ جائے، اہل بیت سے متمسک ہو جائیں، اور نبی درم کتنی فضیلتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں، ساری فضیلتیں بیان کرنے کے بعد اور جو مجمع میں جو بانی ہیں وہ بہترین تبرک تقسیم کریں، بہترین خدمات انجام دے لوگوں کے درمیان، لیکن اسی جگہ ایک بندہ خدا جو باہر کھڑا گیٹ پہ اور ایک چپل سیدھی کر دے کسی زائر کی، امام حسین کے زائر کی صرف چپل سیدھی کر دے، یا وہ جو لیٹرین وغیرہ ہیں زائرین جہاں پہ جاتے ہیں تو ان لیٹرین کو صاف کر دے، یا اسی طرح سے جو بہت ہی چھوٹی چھوٹی ہم خدمات سمجھتے ہیں اس طرح کی خدمتیں انجام دے دے۔ ممکن ہے، میرے جملے پہ غور کرے، ممکن ہے روز محشر اسی مجلس کا جو سب سے بڑا حصہ تھا وہ مثلا میں مولانا خطیب ذاکر، مجھے خدا کہ تم اس لائن میں کھڑے ہو، اور وہ آدمی کے جس نے صرف ایک چپل سیدھی کی تھی، وہ آدمی کے جس نے اتنی ذرہ برابر یا حسینیہ میں جھاڑو لگائی تھی، یہ پونچھا لگایا تھا، یہ ممبر صاف کیا تھا، فین صاف کیے تھے، دیواریں صاف کی تھی، خدا اسے دوسری لائن میں کھڑا کرے اور بعد میں ہمیں پتا چلے کہ اس لائن کا ثواب کم ہے اور اس لائن کا ثواب زیادہ ہے۔ ممکن ہے۔ امام حسین کا قصہ جدا ہے، الگ ہے۔ مولا کیا فرماتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے نجات کے سفینے، نجات کی کشتی ہیں، لیکن میرے جد حسین کی کشتی ہم سب سے تیز ہے۔ اگر امام حسین کی کشتی پہ آپ سوار ہوں گے تو نجات آپ کو جلدی ملے گی۔ پھر اسی طرح سے حضرت فرماتے ہیں وَنَحْنُ كُلُّنَا باب النجا، یا میرے خیال سے نحن کلنا باب المغفرہ یا باب الہدایہ، اس طرح سے جملات موجود ہیں کہ ہم سارے کے سارے اہل بیت ہدایت کے دروازے ہیں، لیکن میرے جد حسین کا دروازہ اوسع، وسیع ہے، بڑا ہے۔ جملے حدیث کے، ہم سارے کے سارے نجات کی کشتی لیکن میرے جد حسین کی کشتی ہم سے تیز ہے، ہم سارے کے سارے ہدایت کے دروازے ہیں لیکن میرے جد حسین کا دروازہ وسیع ہے، بلند ہے۔ ہدایت کا دروازہ امام حسین کا بہت بڑا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی سمجھاتا چلوں، آپ ماشاءاللہ سے جن ممالک میں رہ رہے ہیں آپ کو بخوبی پتا ہوگا کہ کتنی لوگ اگر شیعت کو ایک اچھی نظر سے دیکھتے ہو تو اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر آج کافر شیعت کو ایک اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟
اسی طرح بہت سارے مذاہب اگر شیعت کو ایک اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یقیناً امام حسین علیہ السلام کا قصہ. اور زیادہ تر جو لوگ شیعہ ہوتے ہیں غیر مذہب سے، اس کی ایک سب سے بڑی علت امام حسین کا قصہ ہے. ہزاروں لوگ امام حسین کی محبت میں شیعہ ہوئے، امام حسین کے عشق میں شیعہ ہوئے. پتہ نہیں کتنے قصات اور کتنے واقعات ہیں. میرے پاس فی الحال ابھی اتنا زیادہ وقت نہیں کہ میں ان قصات اور ان واقعات کو بیان کروں، لیکن ایک بہت لمبی فہرست ہے کہ بہت سارے لوگ صرف امام حسین کے قصے کی وجہ سے شیعہ ہوئے، امام حسین کے قضیے کی وجہ سے شیعہ ہوئے. بہت سارے لوگ، میں نے ایسی بھی تاریخیں پڑھی کہ جہاں شیعہ یا مسلم ہونے والے کو یہ نہیں پتا ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں یا کس دن کی پیروی کر رہا ہوں، اس کا جملہ یہ ہے کہ میں خدا یا حسین پہ ایمان لے کے آتا ہوں. جب امام حسین کو دیکھا، امام حسین کے قصے کو دیکھا، امام حسین کی مغفرت دیکھی، امام حسین کی محبت دیکھی، عشق دیکھا، لگاؤ دیکھا، تو کیا کہا؟ میں حسین کے خدا پہ ایمان لاتا ہوں. اور بہت سارے قصات ہیں، انشاءاللہ وقت ملا تو میں کل یا پرسوں کی مجلس میں بیان کروں گا کہ کس طرح سے لوگ امام حسین کے خدا پہ ایمان لے کے آئے. یہ برکت ہے امام حسین کے وجود کی. عزیزان محترم، میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا کہ آج جو کچھ امام حسین کا قصہ آپ دیکھ رہے ہیں، یا امام حسین کے قصے میں جو استثناءات ہیں، جدائیاں ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، وہ یہ کہ امام حسین کے پاس جو کچھ تھا امام حسین نے راہ خدا میں قربان کر دیا. اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے روانہ ہوئے تھے تو اپنے ساتھ سیدانیوں کو بہت ہی شان و شوکت سے لے کے آئے تھے. زینب علیہ مقام کو بہت ہی شان و شوکت سے لے کے آئے، اپنی بچیوں کو بہت ہی شان و شوکت سے لے کے آئے. وہ مستورات میں تھوڑا سا مقدمہ بناتا چلوں. یقیناً مسلسل آپ حضرات نے مصائب سنے ہوں گے، معذرت چاہتا ہوں، مسلسل آپ حضرات نے مصائب سنے، مسلسل امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پرسہ پیش کیا، مسلسل سیدہ کو پرسہ و دلاسا پیش کیا. میں مصائب کے چند جملات آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ تاکہ مصائب کے حوالے سے ہمیں پتہ ہو جائے. میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا رہتا ہوں، مصائب کربلا کو بیان کرنے کا نام نہیں ہے. ہمارے ایک استاد محترم جنہوں نے مجھ سے کافی مرتبہ یہ جملہ کہا اور ابھی بھی ہم سے کہتے رہتے ہیں کہ کوشش کرو شہادت عظمیٰ کبھی بیان نہ کرو. شہادت عظمیٰ بیان کرنے کے لیے یقیناً دلوں کی ضرورت ہے. بعض مصیبتیں ایسی ہیں کہ جن پہ حق بنتا ہے کہ ہم اتنا روئیں کہ ہم مر جائیں. بعض ایسی مصیبتیں کربلا کی ہیں. میں صرف ایک تصور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا اور آپ کی زحمت تمام. جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا تھا، ملتا ہے کیا شان و شوکت ہے. میں شان و شوکت بیان کر رہا ہوں. جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا، اس قافلے میں ایک طرف عباس ہے، دوسری طرف قاسم ہے، ایک طرف جناب علی اکبر ہے، ایک طرف سید سجاد ہیں، ایک طرف عون و محمد ہیں. تمام امام حسین علیہ السلام کے اصحاب بنی ہاشم چاروں طرف سے ان سیدانیوں کو گھیرے ہوئے. میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا، یا اس سے بھی پہلے آپ کو بیان کرتا چلوں، جب جناب زینب سلام اللہ علیہا جناب عبداللہ کے گھر سے امام حسین کے گھر پہ تشریف لاتی تھی، یا اپنے والد محترم کے گھر پہ تشریف لاتی تھی، یا سیدہ کے گھر پہ تشریف لاتی تھی، رسول اللہ کے گھر پہ تشریف لاتی تھی، روایتوں میں ملتا ہے کہ جب جناب زینب روانہ ہوتی تھی تو اعلان کر دیا جاتا تھا کہ یہ اپنی اپنی دکانوں کو بند کر لو، اپنے اپنے ان مغازوں کو بند کر لو. کہ کیوں؟ کہ کیونکہ علی کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے.
قربان جاؤں عظمت پہ، قربان جاؤں بزرگی پہ. اگر جناب زینب کے مصائب سننے ہیں نا تو سب سے پہلے یہ جانے جناب زینب کس شخصیت کا نام ہے. کمال انسانیت فدا ہو، دنیا کی سیدانیاں فدا ہوں، دنیا کی عورتیں قربان جائیں سیدہ کی عظمت پر، سیدہ کی عفت پر، سیدہ کے احترام پر. کیا شان ہے، کیا شوکت ہے. جب جناب زینب سلام اللہ علیہا سوار ہوئی، روایتوں میں موجود ہے جناب ابوالفضل عباس نے اپنی کمر کو جھکایا اور کہ میری پیٹھ پہ پیر رکھے اور آپ سوار ہوں. یہ عظمت ہے. لیکن روز عاشورہ جب امام حسین کے اس کاروان کو غارت کیا گیا، امام حسین کو شہید کر دیا گیا، وہ افراد جو امام حسین کے ساتھ کربلا یہ معلی میں تشریف لائے تھے سب کو شہید کر دیا گیا. اب امتحان کا وقت شروع ہوا. میں بھی فی الحال حال میں دیکھ رہا ہوں بعض افراد کہہ رہے ہیں کہ امام حسین کا امتحان ختم ہو چکا ہے، اب جناب زینب کے امتحان شروع ہوا. قطعاً جملہ غلط ہے. کس نے کہا حسین کا امتحان ختم ہو چکا ہے؟ حسین کا امتحان تو اب شروع ہوا ہے. جائیں تاریخ میں پڑھیں کتنی مرتبہ امام حسین کا کٹا ہوا سر جو نو کے نیزہ پہ بلند ہے، جس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، کتنی مرتبہ امام حسین کا سر نو کے نیزہ سے زمین پہ گرا. کیا دیکھا امام حسین کے سر میں؟ امام حسین کا سر کس طرح سے برداشت کرے کہ زینب و کلثوم کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں. یہ سب سے مصیبت کے دن یہ دن ہے. عاشورے کے بعد سے مصیبتوں کی شروعات ہوئی ہے. جناب سید سجاد سے جب کسی نے پوچھا مولا آپ روتے بہت ہیں، آپ اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہیں؟ مسلسل آپ گریا کر رہے ہیں، مسلسل آپ گریا کرتے جا رہے ہیں اور آپ کی حالت عجیب و غریب ہو گئی ہے. امام سجاد علیہ السلام سے شخص نے کہا مولا آپ کے لیے امام حسین کی شہادت اتنی سخت تو نہیں ہونی چاہیے. شہادت آپ کی میراث ہے، آپ کے خاندان میں اس طرح سے ہوتا چلا آ رہا ہے. علی کو شہید کیا گیا، امام حسن کو شہید کیا گیا، امام حسین کو بھی شہید کر دیا گیا، آپ اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہیں؟ شہادت آپ کی میراث ہے. عجب نہیں جناب سید سجاد نے فرمایا اے شخص تو نے میرے حق میں انصاف نہیں کیا. شہادت ہماری میراث ہے، قتل کیا جانا ہماری میراث ہے، مارا جانا ہماری میراث ہے، لیکن شخص انصاف تو کر. کیا پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھننا ہماری میراث ہے؟ کیا پھوپھیوں کے گالوں پہ تماچے لگنا ہماری میراث ہے؟ ذرا انصاف تو کر، کیا ننھی ننھی بچیوں کے گالوں پہ تماچے لگنا ہماری میراث ہے؟ کیا سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے جانا ہماری میراث ہے؟ کیا سیدانیوں کی بے حرمتی کی جانا ہماری میراث ہے؟ کیا شام غریبہ خیموں میں آگ لگا کے سیدانیوں کے ننگے سر باہر نکالنا ہماری میراث ہے؟ شہادت ہماری میراث ہے لیکن یہ ہماری میراث نہیں ہے. روایتوں میں ملتا ہے کتنی بے احترامی کی گئی سیدانیوں کی. میں انشاءاللہ کل مصائب جناب زینب سلام اللہ علیہا کی بیان کروں گا. صرف آخری روایت آپ کی زحمت تمام. یقیناً یہ ایام اسیرے کے ایام ہیں، کس طرح سے اہل بیت کو اسیر کیا گیا. وہ شخصیتیں جن کا اتنا احترام، جن کی اتنی شرافت و کرامت، ہائے آج وقت یہ ہے کہ ان اسیروں، ان سیدانیوں کو باندھا گیا ایک رسی میں اور ان کو در بدر پھرایا جا رہا ہے، کبھی شام کبھی کوفہ. روایتوں میں ملتا ہے جب کوفے میں جناب سید سجاد سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ اتنا زیادہ کیوں روتے، مولا آپ اتنا زیادہ پریشان کیوں ہوتے؟ مولا جب آپ کسی بازار میں داخل ہوتے ہیں تو یہ جو بازار میں لوگ بیٹھے ہیں یہ اپنے اپنے گوشت پہ کپڑا کیوں ڈال دیتے ہیں؟ عجب نہیں، ایک دن امام سید سجاد بازار میں داخل ہوئے، جیسے ہی بازار میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارے قصائیوں نے اپنے گوشت پہ کپڑا ڈال رکھا تھا، لیکن ایک آدمی اپنے گوشت پہ کپڑا ڈالنا بھول گیا. اب جیسے اس نے سید سجاد کو دیکھا، ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا مجھے معاف کر دے، آج میں نے اپنے گوشت پہ کپڑا نہیں ڈالا. عجب نہیں، سید سجاد نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، میرے صرف تیری خدمت میں کچھ سوال ہیں، میرے سوالوں کے جواب دے. فرمایا مولا بسم اللہ، پہلا سوال ذرا مجھے یہ بتا
اس جانور کو تو نے ذبح کیا تھا، اسے پانی پلایا تھا؟ کہ مولا مجھے پتا ہے شریعت محمدی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کسی جانور کو ذبح کرو تو پہلے اسے پانی پلاؤ۔ مولا کا دوسرا سوال، ذرا مجھے یہ بتا، جب تو نے اسے ذبح کیا تھا دوسرے جانوروں سے پوشیدہ رکھا تھا نا، کہیں ایسا تو نہیں دوسرے جانور اسے دیکھ رہے ہوں کہ مولا مجھے پتا ہے جب میں نے اسے ذبح کیا تو دوسرے جانوروں کو ہٹا دیا تھا؟ تیسرا سوال کہ ذرا مجھے یہ بتا، جب تو نے اسے ذبح کیا تھا تیرا چاقو تیز تھا نا، کہیں ایسا تو نہیں تیرا خنجر بہت کند ہو جس کی وجہ سے اس جانور کو اذیت ہوئی ہو؟ کہ مولا مجھے پتا تھا میرا چاقو تیز تھا، بس اتنا سننا تھا۔ مولا تڑپ کے زمین پہ گرے، بلند ہوئے، کربلا کا رخ کیا کہ بابا یہ کیسے مسلمان تھے، کربلا میں آپ کو ذبح کیا، ایک قطرہ پانی نہ دیا۔ بابا جب آپ کو ذبح کیا تو میری پھوپھی زینب کھڑی دیکھ رہی تھی۔ بابا جب آپ کو ذبح کیا میں نے دیکھا وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، شمر حسین کے سینے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ بابا شمر آپ کے سینے پہ بیٹھا ہوا تھا اور خنجر سے آپ کی گردن کو ذبح کر رہا تھا، خنجر اتنا کند تھا۔ واہ حسینہ واہ حسین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لامرہ۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہماری ان آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما۔ پروردگارہ ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ جو مومنین مجالس میں شرکت کر رہے ہیں یا وہ مومنین جو شرکت نہیں کر پا رہے ہیں، پروردگارہ ان کی جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی تمنائیں ہیں، بحق امام حسین علیہ السلام ان کی خواہشات اور ان کی تمناؤں کو پورا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کا آخری وسیلہ نجات، پروردگارہ ہم سب کا وسیلہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہے۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ناصر و انصار میں شمار فرما۔ یقیناً جب ہم روتی ہوئی آنکھوں سے کسی شے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ہاتھوں کو بلند کریں، جہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے امام زمانہ کی سلامتی کی دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ماتم حسین۔